سرکار بطحا عاشق سرکار بطحا اے میرے اختر رضا۔ سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، دور و نزدیک سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاة لذکری، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلے جمعے سے نماز کے تعلق سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج بھی ہمارا موضوع نماز کا انتخاب رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب احمدی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہم سب کو نماز کی تڑپ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے سجدوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری نماز کو قبول فرمائے، تلاوت قرآن کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم خود بھی نمازی بنے، ہمارے بیوی بچے بھی نمازی بنے۔ اللہ تعالی ہمارے گھر بھر کو اللہ سجدے کی نعمت عطا فرمائے، اور جس ماحول، جس دوست احباب کے درمیان بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو، ہم تمام کو نمازی بنائے اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے، پیر ولیوں کا چاہنے والا بنائے، سادات کی تعظیم کرنے والا بنائے۔ جس امام کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں ان کا عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس گود میں ہم نے آنکھیں کھولی ہے مولا تعالیٰ ماں باپ کی عظمت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سجدوں کو قبول فرمائے۔ نماز بڑی پیاری عبادت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ حضرات، شہر احمد آباد پہلے ایک چٹیل میدان تھا۔ سرکار سیدنا سلطان احمد شاہ بادشاہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ کو یہ جگہ بہت پسند آئی۔ آپ کے ساتھ ایک شاہی کتا تھا
جو بادشاہ کے دربار میں کتا رہا کرتا ہے، آپ کے خیمے سے کتا تھوڑی دور گیا تو سلطان احمد شاہ بادشاہ نے دیکھا کہ کتا بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور پیچھے ایک سسلا اس کو ٹھہرتا ہوا لا رہا ہے. یعنی سسلا، ایسا سسلا جسے دیکھ کر کتا بھاگ رہا ہے. تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ زمین بڑی تاثیر والی زمین ہے، بہت تاثیر والی زمین ہے. تو جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ کو ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس جگہ ایک شہر بنا ڈالوں. ادھر والے سبحان اللہ کہنے میں بڑے بخیل نظر آ رہے ہیں. دعا کیجئے ادھر والے بھی کہہ دیں تاکہ ہمارا حوصلہ بلند ہو. ماشاءاللہ. تو آپ کو ایک خواہش ہوئی کہ یہاں پہ شہر بسایا جائے، لیکن شہر بسانے سے پہلے یہ خیال آیا کہ بہت سارے شہر، بہت ساری آبادیاں بسنے کے بعد اجڑ گئی ہے. آپ اگر دہلی کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا 17 بار دہلی اجڑا ہے. کتنی بار؟ 17 بار دہلی اجڑ گیا ہے. لوگ بھاگ گئے ہیں، شہر خالی ہو گیا ہے. تو ہمارے احمد آباد کے ساتھ، ہمارے شہر کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ نہ ہو، قیامت تک یہ شہر آباد رہے. تو آپ جسے فالو کرتے تھے، حضور سیدنا شیخ المشائخ گنج بخش عالم سرکار شیخ احمد مغربی گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سرخیج میں آرام فرماتے تھے. سرخیج گاؤں، وہ مسجد آج بھی آباد ہے، وہ آرام فرماتے تھے. سرکار سلطان احمد شاہ بادشاہ ان سے بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، اور ہر چیز میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے. حالانکہ آپ مرید تھے سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے سے. آپ کے پوتے آرام فرما ہے پاٹن شریف میں، ان سے آپ مرید تھے، لیکن مشورہ وغیرہ میں سرکار شیخ احمد کٹھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ آپ مانتے تھے. اب یہ خواہش پیدا ہوئی، پہنچے سرکار کے بارگاہ میں. سرکار شیخ احمد کٹھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ سرکار میں چاہتا ہوں کہ اس چٹیل میدان میں ایک شہر قائم کر دوں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ کام شروع کروں. سرکار نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے. حضرت خضر علیہ السلام جب آپ تشریف لائیں گے ملاقات کے لیے تو میں آپ کی بات وہاں رکھوں گا اور ان سے مشورہ لوں گا، چونکہ وہ زمانے سے دنیا میں قائم ہے اور قیامت تک قائم رہیں گے. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، یہ دو پیغمبر ایسے ہیں جو دنیا کے اندر قیامت تک کی زندگی آپ کو ملی ہے اور یہاں قائم ہیں. لیکن ان سے کون ملتا ہے؟ جو اللہ کا ولی ہو. ہمارا تمہارا کام نہیں. سمجھ گیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام جب آئیں گے تو ان سے مشورہ لیا جائے گا. سرکار خضر علیہ السلام تشریف لائے، بادشاہ کی بات سامنے رکھی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں 150 سال پہلے ایک شہر، ایک گاؤں آباد تھا، وہ برباد کر دیا گیا ہے. سلطان احمد شاہ بادشاہ سے کہیے کہ اگر یہ شہر کو قیامت تک آباد رکھنا چاہتے ہیں تو 4 احمد نامی شخص کا انتخاب کرے اور اس شہر کا نام احمد آباد رکھے، تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ نام منسوب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس شہر کو پسند فرما لے. سرکار سلطان احمد شاہ بادشاہ
4 احمد کی تلاش میں نکلے. ایک احمد ملے سرکار سیدنا ملک احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کالو پور فٹ پاتھ پہ ٹوپی مسجد کے سامنے آرام فرما ہے. ایک احمد یہ ملے. ایک احمد ملے جو آرام فرما ہے پاٹن میں حضرت قاضی احمد جود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 احمد مل گئے. تیسرے احمد خود سرکار شیخ احمد کھٹو گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب چوتھے احمد کی تلاش تھی. چونکہ ان 4 احمد میں شرط یہ تھا کہ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے احمد کا انتخاب ہو جن کی عصر کی نماز تو دور کی بات ہے، عصر کی سنت بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہو. عصر کی جو سنت ہے جسے آپ پڑھیں تو ثواب، نہ پڑھیں تو کوئی عذاب نہیں، لیکن یہ نماز بھی کبھی زندگی میں چھوٹی نہ ہو جب سے وہ بالغ ہوئے آج تک، اور پھر بغیر وضو کے کبھی آسمان نہ دیکھا ہو ایسا احمد ہو، اور جب سے وہ بالغ ہوئے ہیں آج تک کبھی تہجد کی نماز ان کی قضا نہ ہوئی ہو. اللہ اکبر. اور حلق کے نیچے جو لقمہ اتارا ہے وہ لقمہ مال مشکوکہ نہ ہو، حرام تو دور کی بات ہے، مال مشکوکہ اسے کہتے ہیں یار یہ جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، ایسے کو مال مشکوکہ، یعنی مال مشکوکہ بھی نہ ہو. ایسے 4 احمد. تو ایک احمد مل گئے سرکار ملک احمد، قاضی احمد جود مل گئے، سرکار شیخ احمد کٹھو مل گئے. اب آپ بہت پریشان ہیں، مل نہیں رہے. تو سرکار شیخ احمد کٹھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے سرکار سلطان احمد شاہ بادشاہ، آپ اپنے آپ کو کب تک چھپاتے رہیے گا؟ چوتھے احمد تو آپ خود ہیں. چوتھے احمد تو آپ خود ہیں، آپ اپنے آپ کو کب تک پردہ ڈالتے رہیے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے میرا راز کھول دیا. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ کس بادشاہ کا بسایا ہوا یہ شہر ہے. ایک اور بادشاہ دیکھیں آپ، سرکار سیدنا شیخ المشائخ قطب الاقطاب سرکار سیدنا قطب الدین بختیاری کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کا وصال ہونے والا ہے تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے جو کبھی عصر کی سنت نہ چھوڑی ہو، جس کی نماز تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو. اور تکبیر تحریمہ اس کو کہتے ہیں، جو اللہ اکبر آپ کہتے ہیں نا امام کے پیچھے، امام جب اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا نام ہے تکبیر تحریمہ. یعنی یہاں سے لے کر سلام تک تمام چیزیں دنیا کی حرام، تو اس کا نام ہے حرام کرنے والی تکبیر، تکبیر تحریمہ. اب جو کچھ ہوگا اللہ کی عبادت ہی ہوگا، اللہ کی ریاضت ہی ہوگا، باقی دنیا کی کوئی چیز ہم نہیں کر سکتے تکبیر تحریمہ کے بعد. تو ایسا شخص میرے جنازے کی نماز پڑھائے جو کبھی تہجد نہ چھوڑی ہو، کبھی عصر کی سنت نہ چھوڑی ہو، اور زندگی میں کبھی تکبیر تحریمہ بھی فوت نہیں ہوا ہو. اب جنازہ تیار ہو گیا. ہندوستان کے بڑے بڑے اولیاء کرام وہاں تشریف فرما ہے، دلی کے سارے مشائخ تشریف فرما ہے، بڑے بڑے مفتی وہاں تشریف فرما ہے، بڑے بڑے عابد و زاہد وہاں تشریف فرما ہے. لیکن سب جب اپنے دامن میں دیکھ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ زندگی میں 1-2 دفعہ تہجد تو چھوٹا ہے، عصر کی سنت تو چھوٹی ہے، تکبیر تحریمہ تو چھوٹا ہے. ہم اس لائق نہیں کہ آگے بڑھ سکیں، کسی کی ہمت نہیں. چونکہ آپ جانتے ہو کہ جن کا یہ جنازہ ہے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہیتے مرید سلسلہ چشتیہ کے غریب نواز کے بعد سب سے بڑے فاؤنڈر، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. اللہ اکبر. جب دیکھا کہ کافی تاخیر ہو گئی، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے،
تو ہندوستان کے بادشاہ سرکار سیدنا شمس الدین التمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں سرکار آپ گئے لیکن اس خطا کار کہ آپ نے راز کو فاش کر دیا۔ ساری دنیا اس وقت دیکھ رہی کہ اللہ اکبر، اتنا بڑا بادشاہ، امور ہند ان کے ہاتھ پر ہے، حکمرانی ہندوستان ان کے سر پر ہے، اور سارے مملکت کو سنبھالتے ہوئے بھی اللہ کی اس قدر عبادت کرنے والے ایک بادشاہ یہ بھی ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار سلطان احمد شاہ بادشاہ نے شہر آباد کیا، 4 احمد 12 باوا، باوا بھی کیسے کیسے، اللہ اکبر، اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں بالکل مٹانے والے۔ ان میں سے ایک کا تذکرہ میں بتاؤں۔ 3 دروازہ آپ نے دیکھا ہوگا احمد آباد کے اندر، جب آپ کبھی بھی احمد آباد میں آئیے گا تو ضرور دیکھیے گا۔ 3 دروازہ، وہاں پہ الف کی مسجد ہے۔ الف کی مسجد میں آپ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیے گا، الف کی مسجد کے گیٹ کے سامنے ہی، سیدھے ہاتھ پر، پورب کی طرف نہیں، اتر کی طرف، سیدھے ہاتھ پر جب دیکھیے گا تو آپ کو ایک مزار شریف نظر آئے گا، حضرت سرکار سیدنا شیخ احمد ہنکوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 12 باوا میں سے ایک باوا ہے۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو کوئی ہم کو غسل نہیں دے۔ اولاد آدم سے حضرت آدم سے لے کر آج تک کبھی بغیر غسل کے کسی کو دفنایا نہیں کیا ہے۔ امت مصطفیٰ کے بڑے بڑے اولیاء، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل شریف ہوا ہے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی میرے انتقال کے بعد غسل نہ دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غسل تو سنت ہے، سنت صحابہ ہے، سنت انبیاء ہے، سنت اولیاء ہے، سنت اتقیاء ہے، سنت ازکیاء ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جب انتقال ہو گیا، اب شہر احمد آباد کے اندر ایک کھلبلی بچ گئی کہ آپ نے تو وصیت فرمائی ہے، کیا کیا جائے؟ بڑے بڑے اس وقت کے علماء کرام، مشائخ اعظام، پیران اعظام تشریف فرما ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ قاضی شہر احمد آباد کی بارگاہ میں اس وقت بڑے متقی پرہیزگار لوگ قاضی بنا کرتے تھے، آپ کی بارگاہ میں پہنچے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کی وصیت ان کی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن آپ لوگ پریشان نہ ہو، آپ ان کی انگلی پر پانی ڈالیں، آپ ان کی انگلی پر پانی ڈالیں، پانی ڈالنے کے بعد اگر انگلی سلامت رہتی ہے تو آپ غسل دے دیجئے، اور پانی کے ساتھ ساتھ مٹی بن کر یہ انگلی اگر نیچے آ رہی ہے، پانی کے ساتھ بہہ جا رہا ہے، تو پھر آپ اس کو غسل مت دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جیسے پانی ڈالا گیا، پانی کے قطرے کے ساتھ ساتھ انگلی پگھلنے لگی اور مٹی بن کر نیچے بہنے لگی، مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں بالکل خاک کر دیا ہے، آپ کو بغیر غسل کے دفنایا گیا ہے۔ آپ پہلے شخص ہیں، ایسے ایسے ولی احمد آباد میں تشریف فرما ہے۔ یہ احمد آباد مسلمانوں کا محتاج نہیں، اگر مسلمان دھیان نہیں دیں گے تو اللہ اس شہر کی رونق کافروں سے بھی کروانا جانتا ہے۔ اب دیکھیں، جب مسلمان عیاش ہو گئے، عیاش پرست ہو گئے، دنیا دار ہو گئے، تو اللہ نے کافروں سے اس شہر کو آباد کیا ہے۔ آج یہ بن رہا ہے، کل وہ بن رہا ہے، کل یہ بریج، کل وہ، آپ دیکھ رہے ہیں یہ احمد آباد کی رونق جو بڑھ رہی ہے، ولیوں کی دعائیں ہیں۔ اب اس کے لیے داڑھی ٹوپی ضروری نہیں، اللہ جس سے چاہے کام کروا لے۔ حضرت سلطان احمد شاہ بادشاہ جب بیمار ہوئے، اور ایسی بیماری کہ شمشیر میدان جنگ میں شمشیر چلانے والے اپنی چارپائی سے اٹھ نہیں رہے ہیں، اتنی کمزوری، آپ نے پیغام بھیجا سرکار شیخ احمد کٹو کو کہ سرکار شاہی محل میں تشریف لائیں اور بادشاہ کے لیے دعا فرما دیں، بادشاہ بیمار ہے۔ نماز کی برکت دیکھیں آپ، سبحان اللہ۔ سرکار شیخ احمد کٹو تشریف لائے، آپ کے چارپائی مبارک کے سامنے مصلی بچھایا گیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، دعا فرمائی، ادھر دعا
ختم بھی نہیں، ہاتھ اپنے چہرے پہ لائے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی شفا عطا فرمائی کہ آپ اپنے چارپائی مبارک سے کھڑے ہو گئے۔ نماز کی برکت، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دولت ہمیں نماز کی دی ہے۔ لہٰذا میرے مسلمانوں، جب ہم مصلی سے پیار کریں گے، نماز سے پیار کریں گے، عبادت سے پیار کریں گے، تو انشاءاللہ ذلت و رسوائی ہمارا پرچھائی نہیں بن سکتا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنائیں، غیر اللہ کی طرف کہاں بھاگ رہے ہو؟ جب اللہ نے اپنا در کھول دیا ہے تو اللہ کے بن جاؤ۔ جب تم اللہ کے بن جاؤ گے تو ساری خدائی پھر ہی بن جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔